دنیا دین کی اکیلی کتاب، دنیا کے ہر مذہب کے پاس اس کتاب کے ترجمے موجود ہیں، لیکن کسی مذہب کے پاس بھی اس کی اوریجنل کتاب، اس کی اصلی کتاب موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ خوش نصیبی ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو حفاظت سے رکھا، اور یہ کتاب 1400 سال کے بعد بھی آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ زمانے کے انقلابات آتے رہے، اس قرآن کا تقدس بچانے کے لیے واقعہ کربلا رونما ہوا، اس لیے کہ رسول کے وارثوں پر ذمہ داری تھی کہ قرآن کی حقانیت و صداقت کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ کبھی حضرت علی نے 24 سالہ صبر کیا، کبھی امام حسن نے سلو کی، امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ صبر میں شریک تھے۔ 10 سال امام حسن نے اپنی زندگی میں صلح نامے کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی، صبر کیا۔ امام حسن کی شہادت ہوئی۔ امام حسن کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک عظیم المیہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب نواسہ رسول کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا جنازہ کہ جس پہ مسلمانوں نے تیر برسائے، اور رسول کا چھوٹا نواسہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھائی کے جسم سے 7 تیر تو نکالے، لیکن شمشیر نیام سے نہیں نکالی۔ اس حسین کو کوئی جنگجو کہہ سکتا ہے کہ جس نے نانا کے مدینے کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنا عزیز شہر چھوڑ دیا ہو؟ اس نواسے کو کوئی جنگجو کہہ سکتا ہے کہ جس نے حاجیوں کی عزت بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا ہو، 8 ذی الحجہ کو صبر کیا ہو؟ اس کو کوئی جنگجو کہہ سکتا ہے جس نے زمین خود خریدی ہو، کربلا کے میدان میں جا کر جب یزیدی لشکر نے شور مچایا کہ خیمے دریا کے قریب سے ہٹائے جائیں، ابن ذات کا یہ حکم ہے کہ انہیں بے آب و گیا میدان میں اتارا جائے، خریدی ہوئی زمین چھوڑ دی؟ اس حسین کو کوئی جنگجو کہہ سکتا ہے؟ خیمے ہٹ گئے، پانی کی پابندی لگ گئی، لیکن اس کے باوجود کوئی حسین کو کہے کہ یہ جنگجو ہیں، انہوں نے راستہ روکا، تو آپ نے دشمن ہونے کے باوجود انسانیت کا سبق دیا کہ پیاسے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ نہ ایسا کوئی سانحہ دنیا میں رونما ہوا، نہ آئندہ آنے کی کوئی امید ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 72 آدمیوں کی شہادت کوئی بہت بڑی شہادت ہے کیا؟ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ اس تہذیب یافتہ دنیا نے انسانیت کا زیادہ خون بہایا ہے۔ ایک بم کا دھماکہ ہوتا ہے، ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو جاتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے انسانیت کو پیاسا دیکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی، اور اس کے بعد کہ انسانیت اندھیرے میں ہے، میرے نانا نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدایہ و سفینۃ النجاۃ، کہ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ آئیے چلے کربلا کے میدان میں اور دیکھیں کہ نجات کسے ملی اور کسے شفاعت نصیب ہوئی اور کون ذلیل ہوا۔ جتنے لوگ امام حسین سے وابستہ ہوئے، جو لوگ بھی امام حسین کے ساتھ وابستہ ہوئے، وہ محترم ہو گئے، وہ مکرم ہو گئے۔ وہ جو یزید کے لشکر میں صرف ایک سردار تھا، لیکن آج اس کا نام حر ذی جاہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ اس کا تذکرہ جڑ گیا۔ اس نے امام علی مقام کی حقانیت کو پہچانا اور اپنی قربانی، اپنے بھائی کی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ آج 8 محرم سن 1437 ہجری، آج ہمارے لوگ جو ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے اس کے تحت عزاخانہ وزیر النساء میں موجود ہیں۔ یہ یہاں کا تاریخی ماتم ہے، یہاں آغاز ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاندار حسن خان نے پورے شہر کو زنجیر کا ماتم کا عادی بنا دیا۔ مجھے وہ شخص بتائے کہ کسی شخص نے بھائی نے کہا ہو کہ تم ماتم کرو، کسی سے نہیں کہا، میں بھی کسی سے نہیں کہتا ماتم کرو۔ یہ تو اپنے اپنے جذبات کی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں میدان کربلا جب یاد آتا ہے تو ہمیں ان کے شہیدوں کے جذبے نظر آتے ہیں۔ شب عاشور کی کیا کیفیت ہے کہ ہر خیمے میں معظمہ بیوی، بیٹی، ماں سمجھا رہی ہیں اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو۔ کیسے کیسے واقعات بیان کروں؟ جناب زینب تو ثانیہ زہرا ہیں، وہ انہیں محمد کو سمجھا رہی ہیں۔
کہ بیٹے دیکھو کل کو شرمندگی نہ ہو، میرے ماجائے پہ تمہیں لال جان قربان کرنی ہے۔ کہیں ام فروا ہیں جو قاسم جیسے 13 سال کے بچے کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو قربانی میں پیچھے نہ رہ جانا۔ کہیں ام لیلا علی اکبر سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، یہ اموی خاندان کی تھی، یزید کے خاندان کی تھی ام لیلا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں غیر کے خاندان کی ہوں، بیٹا مجھے شرمندگی نہ ہو جناب سیدہ قیامت۔ خواتین نے وہ تاریخ مرتب کر دی تاکہ دنیا دیکھے کہ عورتیں صرف مردوں کو حوصلہ دینے کی ایک ذریعہ ہیں، میدان میں نہیں آ سکتی لیکن میدان میں بھیجنے والے بہادروں کو پیدا کرنے والی ہیں، ان کی پرورش کرنے والی ہیں۔ وہ عورتیں لائق سلام ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عزاداری سکھائی، ہمیں دودھ کے ساتھ ساتھ امام حسین سے عقیدت بھی پلائی۔ ہمیں اس تقدس ماں کو سلام کرنا چاہیے کہ جو امام حسین سے عقیدت ہمیں دے کے جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تمہارے پاس تک نجاست نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طیب و طاہر رہیں، اور اس طریقے سے اس لیے کہ ہم طہارت کے ساتھ امام حسین کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ ایک خیمے میں جب چھوٹی شہزادی کے رونے کی آواز ابو الفضل عباس نے سنی کہ میری زندگی میں شہزادی کیوں رو رہی ہے، گئے ہیں خیمے کے اندر، کہا شہزادی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے بھیا تم دیکھ رہے ہو کہ ہر عورت اپنے فدیے کو تیار کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ صبح کو حسین پر قربانی دینا ہے، لیکن میں مایوس اکیلی خیمے میں بیٹھی ہوں، مجھے اللہ نے دولت اولاد سے نہیں سرفراز فرمایا، آج مجھے بڑی تکلیف ہے، اس لیے نہیں کہ میرا اولاد نہیں ہے، اس لیے تکلیف ہے کہ میں کوئی بھی اپنی طرف سے قربانی امام حسین کے لیے پیش نہیں کر سکتی، ماجائے کے لیے پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہاتھوں کو جوڑا، چھوٹی شہزادی یہ غلام کس دن کام آئے گا، میں آپ کو اپنے آپ کی طرف سے اپنی قربانی پیش کروں گا۔ صبح کو پہلا تیر پسر سعد نے چلہ کمان میں جوڑا اور یزیدی فوج کو گواہ کر کے کہا کہ یزیدی فوج کے سپاہیوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر سپاہ حسین کی طرف میرا ہے۔ یہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، بس یہ پہلا تیر چلا، تیر مسلح امام حسین پر آ کے گرا، ابھی امام مسلح سے اٹھے نہیں تھے۔ فریضہ صبح ادا کرنے کے بعد ایک بار آپ نے بھائی کو آواز دی، بھیا عباس پیام جنگ آ گیا، بس یہ سننا تھا کہ نہایت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ جناب ابو الفضل عباس نے اپنے بھوکے پیاسے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سب کے سب میدان کربلا میں نکلے اور ایک ایسی سب بڑھائی کہ دوسری انعام کی لالچ میں 10,000 کمانوں نے کندھوں سے کمانیں اتاری، چلے کمان میں تیر جوڑے، 10,000 تیروں کا ایک سیلاب، ایک سیاہ چادر، ایک اندھیرا سا خیمہ حسینی کی طرف بڑھا۔ لیکن میں ان فداکاروں، ان بہادروں، ان اصحاب حسین کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک تیر بھی خیمہ حسین تک نہیں جانا۔ ان کی فداکاری کو ہمارا سلام، ان کی وفاداری کو ہمارا سلام۔ 22 اصحاب امام حسین کے اس حملہ اولا میں شہید ہو گئے، لیکن کسی خیمہ حسین تک تیر نہیں پہنچا، کسی بچے کے خراش نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے حوصلوں کو ہمارا سلام۔ اب آپ دیکھیں کہ لشکر نے ایک جائزہ لیا کہ یہ بتاؤ کہ 10,000 تیروں کا نقصان اور ادھر سے صرف 22 جانے جا رہی ہیں، بہت بڑا مادی نقصان ہے۔ بڑے بڑے تیر انداز 5-6 تیروں سے زیادہ لے کے نہیں چلتے تھے۔ ہرملہ جیسا بہادر تیر انداز، قوی مشہور تیر انداز، صرف 6 تیر اس کے تیر کش میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا نقصان اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ آزمودہ کار جنگی سالاروں نے، سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں اکیلے مارا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پر ہماری فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ 10,000 تیر تو آئے، اس کے بعد دوسری بار کسی کماندار کو کمان میں تیر لگانے کی فرصت جناب ابو الفضل عباس کے ساتھی جو بھوکے پیاسے تھے دی نہیں تھی۔ یزیدی لشکر کی فوجیں درم برم ہو گئی تھی، سب لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر سپاہیوں نے یہ طے کیا، سرداروں نے طے کیا
کہ ایک ایک کو بلایا جائے اور گھیر گھیر کے مارا جائے۔ انفرادی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیسے کیسے مجاہد، کیسے کیسے بہادر آئے۔ میرا جی چاہتا ہے ایک اس مسافر کا، اس مہمان کا تذکرہ کروں جو جناب حر کے بعد آیا ہے۔ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس لیے جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے اس کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ وحب کلبی ہے جو سسرال سے دلہن کو لے کر گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ جب ادھر سے گئے تھے سسرال، اپنے گھر سے سسرال گئے تھے تو کربلا میں کوئی خیمہ نہیں تھا، اب جو لوٹے ہیں تو ہر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، وہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ خیمے ہیں جنہیں اس فوج کے لشکر کے خیموں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ بات کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں اور یہ تباہ لشکر جرار۔ پوچھا کون ہیں؟ کہا یہ حسین اور حسین کے چند ساتھی ہیں۔ یہ لشکر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ یزید کا لشکر ہے۔ ماں سے گفتگو ہوئی، ماں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین اور حسین کے ساتھی ہے اور یہ مسلمانوں کا خلیفہ کا لشکر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا مسلمانوں کا خلیفہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا؟ ہم نے تو پورے عرب میں حسین نام صرف مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا سنا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن مظلومی امام حسین کہ یہ نئے نویلی دلہن کو لانے والا، جس کی دلہن نے ابھی دہلی نہیں دیکھی سسرال کی، میٹے سے چلیے کربلا پہنچی، میں سلام کروں گا اس کی عظمت کو کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے آمادگی کر دی۔ جب جناب وہب نے کہا اماں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان کے انجام کے ساتھ شریک رہوں، چاہے ان کے ساتھ جان دینی پڑے میں جان دے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بیوی بے چین ہو گئی۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کیا نازک مرحلہ ہے کہ وہ دلہن جس نے سسرال نہیں دیکھی وہ بیوگی کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ بے کسی ہے سیدہ کلال کی، یہ مظلومی ہے سیدہ کلال کی، یہ بھوکے پیاسوں کی حقانیت ہے کہ اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا کہ تم وعدہ کرو امام عالی مقام کے سامنے۔ کیا وعدہ کریں وہیں بیان کروں گی۔ امام کی خدمت میں لے کے گیا اپنی زوجہ کو، مولا میں وہب ابن کلبی ہوں، یہ میری زوجہ ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں پناہ چاہتا ہوں، یہ آپ کے سامنے مجھ سے کوئی وعدہ لینا چاہتی ہے۔ زوجہ وہب نے کہا کہ تم امام حسین کے سامنے یہ وعدہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کتنا یقین ہے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں کہ حسین کے قدموں میں جنت ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو نمازیں بھی پڑھیں اور روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، حسین کو قتل کریں، حسین کے غم میں نہ روئیں، حسین کو نہ پہچانیں۔ یہ عیسائی پہچان رہا ہے۔ وعدہ ہو گیا۔ وہب کو جب اذن ملا میدان میں گئے، زیادہ شجاعت دی، ماں نے بڑے فخر سے بیٹے کی جنگ دیکھی، بیٹے نے سینکڑوں کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اشقیہ نے گھیرا اور وہب کو قتل کیا۔ جب وہب کو قتل کیا سر ماں کی طرف پھینک دیا، ماں نے جوش مقدمہ میں سر تو اٹھا دیا، پھر اس کے بعد پھینک دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دیتے واپس نہیں لیتے۔ لیکن زوجہ وہب جو ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی پوری طریقے سے، صرف نصرت حسین میں تھی، اسے اسلام کے قوانین نہیں معلوم تھے، وہ چوبے خیمہ لے کر لشکر یزید کی طرف دوڑ پڑی۔ کسی ظالم نے ایک ایسا گرز اس کے سر پہ مارا کہ وہ وہیں شہید ہو گئی۔ یہ کربلا کی سرزمین پر 72 شہداء کے ساتھ عورتوں کی نمائندگی کرنے والی یہ زوجہ وہب ہے جو وہب کے ساتھ ساتھ جنت میں چلی گئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان اصحاب کا ذکر کروں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھا۔ ہلال ابن نافع بجلی، اجازت ملی تو جب بھی کسی کو اجازت ملتی تھی وہ خود پہنتا تھا، زرہ پہنتا تھا۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کی کاٹ کا اثر جسم پر نہ ہو۔ یہ جب چلے انہیں اجازت ملی تو انہوں نے اپنا کرتا اتار دیا۔ ساتھیوں نے کہا ہلال یہ تم میدان صحن خانہ میں ٹہلنے جا رہے ہو یا میدان میں جا رہے ہو؟ ہلال نے ایک تاریخی جملہ کہا، ارے تم سنو میں نصرت حسین میں نکلا ہوں،
دشمن کی وہ تلوار جو نصرت حسین میں میرے جسم پر آنے والی ہے، اس کے اور اپنے جسم کے درمیان مجھے کرتا بھی ناگوار ہے، اس لیے میں نے کرتا اتار دیا۔ میں کہوں گا ہلال تمہیں سلام، تمہاری عظمتوں کو سلام، میرے سلام کی کیا وقت ہے جب تمہیں امام زمانہ سلام کرتے ہیں۔ اے اصحاب حسین، پاک ہوئی وہ سرزمین جس پر تمہارا خون بہا، جس پر تم نے شہادت پائی، کاش میں بھی تمہارے ساتھ کامیابی میں ہوتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہ امام کا جملہ ہے جو ہم 10 محرم کو عمل عاشور میں دہراتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی کامیابی میں شریک ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، اے حسین، تیرے ناصروں سے اللہ زخموں کی طاقت تکلیف چھین لے گا۔ زخم لگے لیکن سب مسکرا رہے تھے۔ آئیے 1400 سال کے بعد 1376 سال ہو گئے واقع کربلا کو، آئیے امام حسین کے چاہنے والوں کے چہرے دیکھیے، ابھی زنجیر لگے گی، زخم لگیں گے، ان کے چہرے کی مسکراہٹیں دیکھیے۔ کسی کا رقت اس لیے نہیں ہوگی کہ زخم زیادہ گہرا ہے، بچوں کو لے کے آ رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ انہیں ایک چھوٹا سا بچہ یاد ہے جسے جناب رباب سے امام حسین لے کے چلے تھے۔ آپ سوچے تو صحیح، امام حسین کی مظلومی تو دیکھیں، احترام حسین کی بے کسی تو دیکھیں۔ مجھے بہت رونا آتا ہے، مجھے بہت رقت ہوتی ہے جب دورے میں سنتا ہوں بے یارو روا حسین، اتنا بڑا مجمع اب بھی کہہ رہا ہے بے یارو روا حسین، بے مونس و آشنا حسین، حسین کی آپ بھی بے مونس ہے۔ نہیں نہیں مولا، ہم حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ آئیے، جب رشتہ داروں کی باری آئی، کبھی جناب مسلم کے بچوں کو اجازت ملی، کبھی جناب ابوالفضل العباس کے بھائیوں کو اجازت ملی، کبھی امام حسن کی اولاد کو اجازت ملی، کبھی زینب کے لال خون میں نہا کے آئے۔ تاریخ میں دیکھا کہ عثمان نے اپنے بچوں کی لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کیا، دعائیں مانگی، پروردگار میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لے، میرے اماں جائے کی حفاظت فرما۔ لیجئے، وہ وقت آ گیا کہ جب جناب ابوالفضل العباس، مولا مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا وہ لشکر تو کبھی کا جنت جا چکا، اب میں کس کی سرداری کر رہا ہوں، کس کی علمداری کر رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ مجھ سے سکینہ کی علت کی رائے نہیں چنی جاتی۔ اچھا بھیا جاؤ، سکینہ کی مشق کرو، ایک مشق پانی کا اہتمام کرو۔ یہ علمدار لشکر حسینی یزیدی فوج کی طرف اس شان سے چلا کہ پیغام حسین کو زمانے کے سامنے پیش کر دے۔ علمدار کے ہاتھ میں جو علم ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس کا رنگ سفید ہے، یہ خون کے چھینٹے تو علمدار کے قتل کے بعد لگے ہیں، ورنہ خون علم سفید تھا۔ سفید علم آج بھی، وائٹ فلیگ آج بھی سمبل آف پیس ہے، امن کا نشان ہے۔ اگر بم کے برستے ہوئے، گولیاں چلتے میں کوئی فوجی سفید علم برآمد کر دے، سفید جھنڈا اوپر کر دے، اس کے اوپر گولی نہیں چلتی۔ بین الاقوامی قانون ہے کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اسی لیے ایمبولینس کا رنگ سفید ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بمباری نہ ہو۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ جناب ابوالفضل العباس چلے امن کا نشان لے کر، اپنے مقصد کو علم میں آویزہ کیا۔ وہ سکینہ کی مشق جو 1376 سال پہلے 61 ہجری میں اب جناب ابوالفضل العباس نے اپنے علم سے باندھی تھی، دیکھ لیجئے مولا آپ کے علم میں آج بھی سکینہ کی یادگار موجود ہے۔ مقصد کا اعلان کیا کہ میں صرف ایک مشق پانی لینے کے لیے آ رہا ہوں جو زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ کسی دریا پر کسی حکومت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دریا اللہ نے بہائے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پانی کی پابندی غلط ہے، حکومت کوئی بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، یہ اعلان کیا۔ بھائی نے صرف ایک نیزہ دیا، تلوار نہیں دی۔ چلے جناب ابوالفضل العباس، یہ تمنا حیدر کرار ہے، یہ دعا ہے امیر المومنین کی۔ آپ سوچیں کہ ان کی بہادری کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں کا لشکر گھاٹ پر تھا، جنہیں اپنی جان پیاری تھی، گھاٹ کا پہرا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جناب ابوالفضل العباس کسی مزاحمت کے بعد نہر فرات میں اترے اور اس کے پاس سوتی ہوئی مشق بھری چلوں میں پانی دیا۔
راہبان سے کہا تو بھی پیاسا ہے پی لے. ہم سے کہتے ہیں کہ یہ دلدل کیوں نکالتے ہیں؟ اس کی نسل نے وہ وفاداری کی جو انسانوں نے نہیں کی. ہرکی لشکر میں تو 1000 سپاہی تھے، صرف 4 نکل کے آئے کہ انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا، باقی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ گھوڑا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے سوار نے پانی پیا کہ نہیں پیا، چلو میں پانی لیا اور پھر دریا کے منہ پر مار دیا. پانی کیوں لیا، کیوں پھینک دیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بابا نے وصیت کی تھی، بیٹا عباس کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پیے. بابا میں آپ کا لال ہوں، میں آپ کی تمنا ہوں. شجاعت کا تقاضا یہ تھا کہ دریا پہ قبضہ کر لوں، لیکن یہ پانی منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. میرا آقا پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، میری پیاری سکینہ پیاسی ہے. ساحل تمام گرد ندامت سے اٹھ گیا. دریا سے آ کے کوئی جو پیاسا پلٹ گیا. پیاسے دریا میں گئے، پیاسے ہی باہر نکلے. لیجئے جناب ابوالفضل عباس نشیب سے بلندی کی طرف آئے، علم بلند ہوا، بچوں کے اندر اطمینان بڑھا. اب پانی آنے والا ہے، اب ہماری پیاس بجھنے والی ہے. ذرا تصور کیجئے کیا کیفیت ہوگی. جناب سکینہ کے گرد سارے چھوٹے چھوٹے بچے خالی ہاتھوں میں کوزہ لیے کھڑے ہیں انتظار میں. امام خیمے کی طرف سے سہارا لگائے اپنے قوت بازو کو دیکھ رہے ہیں. علم بلند ہوا، آپ کو اطمینان ہے کہ عباس سلامت ہیں، آگے چلے. علم اچانک جھکا، بس امام نے دل پکڑ لیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر علم برا نمودار ہوا، علم بلند ہوا. امام کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن اب جو علم جھکا تو اب نہیں دکھائی دیتا. اب بھائی کا علم دکھائی نہیں دے رہا. جناب امام حسین کی کیفیت کیا ہوگی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع ملی کہ عباس تھوڑے سے زمین پر آ گئے. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا. کوئی بھی شخص جب بلندی سے نیچے گرتا ہے تو ہاتھ اور ٹیکتا ہے، ہاں میرے مولا آپ کی مصیبتوں کا کیا عالم بیان کروں، کہاں سے اللہ آپ کی مصیبتوں میں. عباس گھوڑے سے زمین پر، امام علی مقام نے کمر پکڑ لی. علی اکبر سہارا دیے، چچا کے قریب تک لائے. جیسے ہی خوشبو امامت پائی، تمام طاقت کو سمیٹ کے امامت کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتے تھے. جسم نے جواب دے دیا، خون بہت بہہ چکا تھا، آپ نے سر کو جنبش دینا چاہیے. امام سرانے پہنچے، بھیا کیا حال ہے؟ کہا کہ بس رخصت چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں، بس آپ سے اجازت. لیکن آخری تمنا صرف میری روح آپ کے دیدار میں اٹکی ہوئی ہے، ایک آخری دیدار آپ کا. جناب ابوالفضل عباس نے یہ کہا، اپنے بازوؤں کے کٹنے کا حال بیان کر دیا کہ میری آنکھ میں خون ہے، اس لیے میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا. ایک آنکھ میں تیر ہے، میں مجبور ہوں. امام علی مقام نے ردا سے آنکھ کا لہو صاف کیا. جناب ابوالفضل عباس نے آنکھ کھولی، نور امامت کو دیکھا اور ہلکے سے ایک وصیت کی. غلام کی ایک وصیت ہے کہ میری لاش کو آقا خیمے میں نہ لے جائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سکینہ سے شرمندگی ہوگی، یہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ جناب ابوالفضل عباس جو امام حسین کو اپنا آقا و مولا سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جس وقت میرا مولا قتل کیا جائے گا اس وقت کوئی لاش اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور یہ یزیدی لشکر میرے مولا کی لاش کی بے حرمتی کرے گا. تو ایسا نہ ہو کہ غلام کا لاشا محفوظ رہے، اس لیے میرے لاشے کو یہی رہنے دیجیے گا. امام علی مقام نے، بھیا ہم سے کوئی آرزو نہ پوچھو گے کہ ہماری بھی کوئی تمنا ہے. بس یہ سننا تھا کہ جسم علمدار میں کب کبھی آ گئی. مولا حکم دیجئے، آقا حکم کریں. کہا کہ تم نے اپنی زبان سے ہمیشہ آقا اور مولا کہا، ہمارے کان ترستے ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک بار بھائی سن لے. ادھر حکم مولا ملا، لبوں کو جنبش ہوئی، علمدار کی روح قبض انصری سے پرواز کر
امام حسین نے کمر پکڑ لی، بھیا تم نے میری کمر توڑ دی، آج سے وہ آنکھیں جاگا کرے گی جو تمہاری وجہ سے اطمینان سے سو جایا کرتی تھی، آج سے وہ آنکھیں اطمینان سے سوئیں گی دشمنوں کی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ اب وہ وقت آیا، علم آیا، علمدار نہیں آیا، بچوں کے سامنے چھدی ہوئی مچ آئی، بچوں کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ وقت آیا، شبیہ پیغمبر ہم شکل رسول بابا کے سامنے صورت سوال، بابا مجھے اجازت دے دیجیے، بیٹے تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا، تم ہمارے نشانی ہو، ہمارے نانا کی شبیہ، ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں زینب نے پالا ہے۔ یہ تو کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے کہ میری بہن نے تمہارے اوپر اون محمد کو قربان کیا ہے، یہ کہا کہ جاؤ اگر تمہیں جانا ہی ہے تو اپنی پھوپھی اپنی زینب سے اجازت لو۔ جناب زینب کے خیمے میں ملتجانہ انداز میں جناب علی اکبر پہنچے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے۔ شہزادی نے پوچھا کیا بیٹا کیا خواہش ہے، کیا آرزو لے کے آیا ہے میرا لال میرے پاس؟ کہا پھوپھی اماں بابا مجھے رن کی اجازت نہیں دیتے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ۔ جناب زینب نے ایک بار اس لال کو دیکھا کہ یہ وہ لال ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، ہم شکل رسول ہے۔ جب مدینے کے بازار سے گزرتا تھا تو ایک دوسرے سے کہتا تھا اے لوگو، اے مسلمانوں، رسول کی جوانی گزر رہی ہے، زیارت سے مشرف ہو جاؤ۔ وہ بچہ پھوپھی کے پاس مرنے کی اجازت لینے آیا ہے۔ بیٹا میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں، تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ پھوپھی اماں سوچئے کہ قیامت کے دن جب جدہ ماجدہ آپ سے کہیں گی، بنت رسول آپ سے کہیں گی کہ زینب تمہیں اپنا لال پیارا تھا، جاؤ علی اکبر خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر مسکراتے ہوئے خیمہ زینب سے نکلے۔ اب اس مسکراہٹ کا اثر قلب حسین پر کیا ہوا میں کیسے بیان کر دوں، اس لیے کہ کوئی جملہ نہیں ملتا۔ امام علی مقام نے اس حسرت بھرے انداز میں علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرایا، گھوڑے پر سوار کرانے کے بعد اجازت دی، اچھا بیٹا خدا حافظ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے تیز تیز آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ ایک بار کہا گھوڑے کو روک کر بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے۔ امام علی مقام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک حضرت بھرا جملہ کہا جو جگر پھاڑ دیتا ہے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، بیٹا تو تم مجھ سے سوال نہ کرتے۔ جاؤ جہاں تک ممکن ہو تم پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ یہ پیاسے علی اکبر لشکر یزید کے سامنے پہنچے، رجس پڑی، امام حسین کا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا، ہم کون ہیں، ہم نے دین اسلام کو بقا دی ہے، ہمارے دادا نے قربانی دی ہے، جناب ابو طالب سے لے کر آج تک ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم ہر وقت سینہ سپر ہیں، ہمارے دادا اور ہمارے پردادا دین کی حمایت میں کام کرتے رہے اور ہم آج دین کی حمایت کے لیے موجود ہیں۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم شمشیر زنی کریں گے، کوئی ہو تو مقابلے پر آئے، آنے والے آئے۔ لیکن سب شکست کھا کے چلے گئے۔ حالت یہ تھی کہ امام کربلا کے میدان میں نظریں گاڑے ہوئے تھے، ام لیلہ امام کی طرف نظریں لگائی ہوئی تھی، خیریت مل رہی تھی۔ ایک بار امام کے چہرے پر تغیر آیا، ماں برداشت نہیں کر سکی، کہا آقا میرے لال کی خیریت تو ہے؟ ہاں لیلہ خیریت ہے، مگر میرے لال کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے، اس کا تو کوئی غم نہیں تھا کہ وہ پہلوان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، وہ پہلوان زیر و سیراب ہے۔ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مثل نبی کے دعائیں کے ہوتی ہیں، جیسے نبی کی امت کے لیے دعا ویسی اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا۔ تم دعا کرو، دعا کرو
کہ ہمارا علی اکبر خیریت سے پلٹ کر آیا۔ جناب ام لیلہ نے خیمے میں جا کے ہاتھوں کو بلند کیا، شہدانیوں نے حلقہ کیا، جناب ام لیلہ نے دعا کی، پر یعقوب سے یوسف کو ملانے والے علی اکبر کو پلٹا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ میدان کربلا میں ایک تکبیر گونجی، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے امام حسین کہ میرا بیٹا کامیاب ہوا، گھوڑے کو دوڑا کے بوڑھے باپ کے قریب آئے، آ کے کہا بابا مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا، لوہے کی گرمی نے جلا ڈالا، چند قطرے پانی کے مل جائے تو مجھے تھوڑے تسکین تشفی ہو جائے۔ امام نے کہا لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان دہنے امام حسین میں دی اور فوراً دہنے اقدس سے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹ ہے، جاؤ بیٹا تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب جو علی اکبر گئے تو پھر پلٹ کے نہیں آئے۔ مقتل نے لکھا کہ جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے سب نے کہا آقا مدد کو پہنچیے، مولا نصرت کو پہنچیے، لیکن یہ علی اکبر کا انداز بالکل جدا تھا۔ علی اکبر جب گھوڑے سے گرے، حسین بن نمیر ملعون کی نیزے کی یعنی جب جگر میں پیوست ہوئی، خون کا فوارہ چھوٹا، علی اکبر گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، ایک آواز دی کہ بابا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اس آواز سے کربلا میں جو کیفیت پیدا ہوئی، زینب اور ام کلثوم پہ کیا گزری، ام لیلہ پہ کیا گزری، لیکن یہ دیکھا مقتل نے لکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان کی طرف بڑھے، ٹھوکر کھائی، گرے، اس کے بعد پھر اٹھے، یا علی کہا، پھر چلے، پھر ٹھوکر کھائی، پھر گرے، پھر یا علی کہا، اٹھے۔ حالت یہ تھی، مقتل لکھتا ہے کہ اس کے بعد حسین کے اندر طاقت نہیں تھی، گھٹلیوں کے بل سے رکھتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ امام حسین کی مظلومی یہ ہے کہ سپاہیوں سے پوچھتے میرا بیٹا کدھر مارا، میرے بیٹے کو کدھر مارا، میرے بیٹے کو۔ آواز دی یا علی، یہ نجف کے علی کو پکارا یا اپنے بیٹے کو پکارا۔ ایک بار جناب علی اکبر نے تمام طاقت سمیٹ کر ایک بار کہا بابا بس اس آواز کی طرف امام عالی مقام چلے۔ دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ملائکہ حیران تھے، نبی پریشان تھے، تمام نبیوں کی ارواح پریشان تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ فخر ابراہیم نے آستینوں کو الٹا، گھٹنے کو ریختار کربلا پہ ٹیکا۔ علی اکبر زخم سے ہاتھ ہٹا، دو انگلیاں فاتح خیبر کے لال نے نیزے کی ہنی میں پیواز کی، یا علی کہا، نیزے کی ہنی کھینچی، خون کا فوارہ چھوٹا، علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے ماتم کیا، واہ اکبرا، واہ مصیبتا، بیٹا تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی۔ حالت یہ ہے کہ امام عالی مقام بیٹے کی لاش کو سینے سے لگا کے چاہتے ہیں کہ لے کے چلیں، لیکن ذوف نے جواب دے دیا، نہیں چل سکے۔ آواز دی، اس جملے میں تکلیف اگر احساس کر سکتے ہو تو کرے کہ یہ بنی ہاشم میں کتنے بچے تھے جو باقی نہیں آئے ہیں، واپس نہیں آئے ہیں۔ ان بچوں کو آواز دے رہے ہیں جو کربلا کے بعد شہید ہوں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کس طریقے سے جناب علی اکبر کو لے جایا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر کو خیمے میں لے جایا گیا تو مادر علی اکبر خیمے میں تھی۔ اب آواز دیتی ہے کہ تمہارا بیٹا دولہا بن کے آیا ہے، آ جاؤ۔ تو حالت یہ ہے ام لیلہ کی کہ جدھر کو چلتی ہے وہ کہہ رہی ہیں جناب زینب ارے ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر کو چلتی ہے تو خیمے کی در سے دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، اندھیرا آ گیا ام لیلہ کے سامنے۔ یہ حالت ہے کہ طریقے سے زیدانیوں نے ماتم کیا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب امام عالی مقام نے
قیامت تک کے انسانوں کو آواز دی. آخری خطبہ جو آپ نے اونٹ پر جا کر دیا تھا اس وقت بھی یزیدی لشکر کو پیام جنگ دیا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں چاہتا, تم میرے ناحق خون کو بہا کر جس عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو, میں رسول رحمت کا نواسا ہوں, تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے بار بار کوشش کر رہا ہوں. یہ آخری کوشش تھی کہ میں نے شبیہ پیغمبر کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم مجھے پہچان لو, میرے قتل سے باز آ جاؤ, لیکن تم نے شبیہ پیغمبر کو بھی قتل و خاک و خون میں غلطاں کر دیا, تم نے اسے بھی قتل کر دیا. دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ. اب میں آواز استغاثہ بلند کرتا ہوں. دیکھو ہر آدمی پہ فرض ہے کہ وہ میری مدد کو پہنچے. یہ آواز کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام عالی مقام اپنے جان کے محافظوں کو دے رہے تھے؟ نہیں, اپنے مقصد کا اعلان کر رہے تھے کہ میں دین کی حمایت کے لیے نکلا تھا. میں آواز دے رہا ہوں آخری پیدا ہونے والے انسان تک کہ آدم کی اولاد میں جو آخری انسان پیدا ہوگا اس تک یہ میری آواز استغاثہ پہنچے. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث ینصرنا. یہ آواز بلند ہوئی, خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. جناب امام حسین بے چین ہو گئے کہ کیا فوج عشقیہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تیز گھوڑے کو دوڑا کے خیام حسینی کی طرف آئے, آواز دی میری اماں جائی زینب اس وقت گریہ کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے پس خیمہ سے کہا بھیا تیری آواز استغاثہ کی کیفیت یہ ہے کہ جھولے میں اصغر نے اپنے آپ کو گرا لیا. اب جناب امام حسین نے آواز دی رباب لاؤ اپنے بچے کو مجھے دو, شاید کوئی صاحب اولاد اس کے حلق میں چند قطرے پانی کے پلا دے. جناب رباب نے جناب علی اصغر کو امام حسین کا سپرد کیا. مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ یہ تو کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ جوانوں کے لاش آئے تھے, یہ تو بچہ معصوم ہے. امام علی مقام رضا کا سایہ کیے یزیدی لشکر کے سامنے پہنچے مظلومانہ انداز میں. اب لوگ سمجھنے لگے کہ حسین لاشیں اٹھاتے تھک گئے, حسین کی کمر ٹوٹ گئی, حسین کا جوان بیٹا کیا مرا کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے. یہ قرآن لے کے آئے ہیں فیصلے کے لیے. انہوں نے کچھ قریب تھا جو صحیح سوچا, حسین قرآن تو نہیں لائے تھے لیکن ایک قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا پارہ لے کر آئے تھے. جناب علی اکبر کو اشفیہ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے اگر تمہارے زوم باطل میں یہ حسین خطا کار و گنہگار ہے تو یہ اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا, اس بچے کا دودھ خشک ہو گیا ہے ماں کا, اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. لیکن ظالموں نے پانی نہیں پلایا, تیرے سے شعبہ چلا, بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. اس وقت امام عالی مقام نے ہمیں یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے تو دیکھتے کہ میرے ہاتھوں پہ میں کیسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے ظالموں نے میرے بچے کو میرے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا. بچہ ہاتھوں پہ ذبح ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام ماتم داران امام مظلوم سے درخواست ہے کہ وہ ماتم اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کریں گے. ان کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے کسی آدمی کے آپ کی زنجیر نہ لگ جائے. اور جو ماتم نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم وہ ماتم دار کو ماتم کرنے کی جگہ دے. دوسرا ایک درخواست سب مل کر ایک ساتھ بولیں گے, ہر طرف سے آواز آئے گی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دوسری درخواست کوئی بھی صاحب موبائل سے کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ان کو مولا کا واسطہ ہے کہ اگر وہ کوئی کلپ بنا کر فیس بک پر یا واٹس ایپ پر اپلوڈ کریں گے
से